مولانا سعد رضوی صاحب کا بیان آیا کہ جناب آصف علی زرداری اور نواز شریف آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ لوگ قوم کو لوٹنے کے لیے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم حکومت پر بھی، جو گزشتہ حکومت تھی، اس پر بھی بڑے اعتراضات اٹھائے اور اس کو عوام کو دیا گیا کہ لالی پاپ قرار دیا گیا۔ دیکھا جائے تو جب علماء حضرات سیاست میں آتے ہیں، جیسے سراج الحق صاحب ہیں یا دوسری شخصیات ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، ان پر بھی اعتراضات اٹھ سکتے ہیں اور سیاستدان جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور الزامات لگتے رہتے ہیں، لیکن جب مولانا حضرات پہ کو بات کی جائے تو لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو بات کو لائٹ نہیں لیتے، حالانکہ ایک سیاسی عمل ہے اور جب آپ سیاست میں آئیں گے تو آپ پہ گفتگو ہوگی، آپ پہ تنقید بھی ہوگی اور مثبت تنقید ہونی چاہیے، کسی پر غیر اخلاقی تنقید ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھا جائے تو آصف علی زرداری یا بلاول زرداری جو ہیں، یہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہیں جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، جیسے شریف خاندان ہو گیا یا دوسرے جو لوگ سیاست میں ہیں، نسل در نسل آگے چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سعد رضوی صاحب بھی ان کا اپنی والد صاحب کی جگہ پہ سیاست میں آئے، ان کی کوئی ذاتی کارکردگی ابھی تک کوئی نہیں ہے، ان کے پاس ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ان لوگوں کی ہے جو ان کے والد صاحب کے فالوور سے اور ان کے شاگرد وغیرہ یا ان کے مدرس وغیرہ سے پڑھے ہوئے ہیں، یا ایک طبقہ ہے جو ان کو ان کے چاہنے والوں کا ہے، تو وہ بھی سسٹم کا حصہ ہیں۔ ان کے پاس اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے جو ابھی تک انہوں نے دکھائی ہو، جس کی بنیاد پر پبلک کی خدمت یا کوئی اصلاح احوال کی بات کی ہو، جس پر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ان کے اندر کو بڑی لیڈرشپ پیدا ہو گئی ہے، انہیں بڑے کمال انقلابی شخصیت ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی موروثیت کا شکار ہیں اور موروثیت کا حصہ ہیں، جس طرح کہ پاکستان میں سیاسی سسٹم چل رہا ہے۔ اس لیے جب وہ دوسروں پہ تنقید کریں گے تو ان کی طرف بھی تنقید کے تیر آ سکتے ہیں، اور سیاست میں برداشت اور تحمل اور بردبرداری ہے نا، جو وہ بہت بڑی چیز ہے، اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ ڈیموکریسی اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہے۔ ہم ناکام اسی وقت ہوتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان 5 سال سیاست میں رہا، 5 سال اس نے کسی سیاسی جماعت سے بات کرنا گوارا نہیں کیا، جس سے سسٹم جو ہے وہ کلیش کر گیا، سیاسی جماعتوں میں تناؤ بڑھ گیا، ورکرز تک لڑائی گھر گھر پھیل گئی، جو اس کے فالوور ایک گھر میں بندہ تھا وہ اپنی فیملی سے لڑنا شروع ہو گیا، اپنے خاندان اور سوسائٹی سے اس کی جنگیں لڑائیاں شروع ہو گئی، اور یہ لڑائیاں ہوتے ہوتے فوج تک پہنچ گئی، اور فوج پر حملہ آور ہوئے یہ لوگ، اور 9-10 ہزار بندہ ان کا جو ہے اندر ہے، خود خان صاحب اندر ہیں۔ تو اس لیے عوام کو یہ جو لیڈرشپ ہے وہ مذہبی ہے، مسلکی ہے، سیاسی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو عوام کو اگریسو نہیں کرنا چاہیے، اس کا ٹیمپریچر نہیں بڑھانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے، قوم کو ایک راستہ دکھانا چاہیے کہ کس طرح ہم نے آگے آنا ہے، کس طرح قوم نے ترقی کرنی ہے، اور ہمارا کیا پروگرام ہے، ہمارا کیا جو پلان ہے، ہم کس طرح اس قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب لوگ عوام کو اعتراضات کے جنگ میں جھونک رہے ہیں، لڑائی کی جنگ میں جھونک رہے ہیں، وہ یہ کر گیا، یہ وہ کر گیا، فلاں کر گیا، یہ کر گیا۔ کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم نے کل آ کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھال کر کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پروجیکٹ جو کام کیے ہیں، اس کی کارکردگی کی بنیاد پر آج تک دیکھا جائے تو وہ بہتر رہی ہے، وہ ملک کے لیے ایک بڑے پروجیکٹ اور میگا پروجیکٹ لے کے آئی ہے، اور پاکستان کے جو عوام تھے، جو کاروباری طبقہ تھا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اس لیے لوگ ان کو اس وقت جو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اعتراضات سعد رضوی صاحب نے کیا ہے، یقینی طور پہ سیاسی جماعتیں اور اس پر جواب دیں گی۔ ہمارا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی اپنی جماعت